کہ اس ربائی کو پڑھ دیا جائے جو ربائی ہمارے ایمان کو تازگی بخشتی ہے۔ ہند الولی عطائے رسول میرے اور آپ کے آقا یعنی خواجہ معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، یہ وہ ربائی ہے جتنی بار پڑھتے ہیں اتنی بار لطف آتا ہے۔ اس ربائی میں وہ سچائی اللہ نے رکھی ہے کہ جس کو خواجہ معین الدین غریب نواز نے اپنی زبان مبارک سے فرما دیا۔ فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد ندار دست در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اچھے کام کیے تو اللہ بہت جلد ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ عزیزان ملت، ہندوستان کی سرزمین پر غریب نواز سے پہلے بھی کئی اولیاء اللہ تشریف لائے، یہاں تک کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بے شمار ایسے اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر غریب نواز سے پہلے قدم رکھا، لیکن یہ شان اللہ نے غریب نواز کو عطا فرمائی کہ آپ کو ہندوستان کا بادشاہ بنایا۔ میں اکثر ایک بات اپنے سامعین سے کہتا ہوں کہ ویسے تو ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس چیز پر ہم فخر کر سکیں، لیکن ہاں اللہ نے غریب نواز کی صورت میں ہندوستان کے مسلمانوں کو ایسا آستانہ عطا کیا ہے جس پر ہر سنی مسلمان فخر کرتا ہے، کل بھی فخر کرتا تھا، آج بھی فخر کرتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک فخر کرتا رہے گا۔ عزیزان ملت، بات تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، ایک حدیث ذرا سماعت فرما لیں تاکہ اولیاء اللہ کی شان اور ان کی عظمت کا اندازہ آپ کو اور ہمیں ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی سے محبت فرماتا ہے تو اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں آج بڑی تیزی سے خطاب کروں گا، بغیر کسی اسٹیشن پر رکے، جو آپ کی خدمت میں اللہ مجھے توفیق دے گا میں پیش کر دوں گا۔ تو جب اللہ کسی سے محبت فرماتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ اسے اپنی بارگاہ کا دوست بنا دیتا ہے، اور اس کے بعد جبرائیل سے ارشاد فرماتا ہے اے جبرائیل میں فلاں بندے کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی اسے اپنا دوست رکھ۔ اس کے بعد حضرت جبریل امین اس بندے سے محبت فرماتے ہیں، اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد آسمان کی مخلوق یعنی فرشتوں میں حضرت جبریل امین منادی کرتے ہیں یعنی ندا دیتے ہیں، اور اہل آسمان سے فرماتے ہیں کہ اے اہل آسمان یعنی اے فرشتوں، اللہ فلاں بندے کو دوست رکھتا ہے، تم بھی اسے دوست رکھو، میں بھی انہیں دوست رکھتا ہوں۔ اس کے بعد فرشتے بھی اس بندے کو دوست رکھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اگلے الفاظ ہیں اس کے بعد اللہ بڑی تیزی سے اس بندے کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں اتار دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج جن
اولیاء اللہ کی محبتیں ہمارے دلوں میں گھر کر گئی ہیں، یہ محبتیں اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں، یہ محبتیں اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہیں، اور ان کی شان اور ان کی عظمت کا عالم تو یہ ہے کہ حشر کا میدان نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ ماں بیٹی کے کام آئے گی، نہ بیٹی ماں کے کام آئے گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون حضرت عمر بن خطاب جن کے حوالے سے آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کی شان یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مشورہ دے دے تو اللہ آیات کا نزول فرما دے۔ جن کی شان کا یہ عالم کہ جن کے مشورے کو صرف ہمارے اور آپ کے آقا ہی نہیں بلکہ اللہ بھی پسند فرماتا ہے، وہ حضرت عمر بن خطاب ارشاد فرماتے ہیں کہ حشر کا میدان ہوگا، کوئی کسی کا نہ ہوگا، حشر کے میدان میں ایک گروہ ایسا آئے گا جس کے چہرے سورج کے مانند چمک رہے ہوں گے، جن کے چہروں پر عجیب طریقے کا نور ہوگا، وہ لوگ نہ تو شہداء میں سے ہوں گے نہ تو انبیاء میں سے ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر بتائیے کہ آخر وہ لوگ ہیں کون؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو باہمی محبت اللہ کے لیے کرتے ہیں، باہمی محبت اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور فرمایا کہ اے صحابہ سن لو، ان کے چہرے قیامت کے دن 14ویں چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اللہ رب العزت انہیں نور کے ٹیلے پر بٹھائے گا، اور میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ سن لو، کل قیامت کے دن جب ہر بندہ خوف زدہ ہوگا تب انہیں کسی بات کا خوف نہیں ہوگا۔ پھر میرے اور آپ کے آقا نے قرآن کی آیت تلاوت کی، فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ کسی چیز کا رنج ہے۔ ہم نے عالم تصور میں پوچھ لیا کہ آخر اولیاء اللہ کے دلوں میں کسی چیز کا خوف اور رنج کیوں نہیں ہے؟ تو جواب ملتا ہے اے سائل، وہ اس لیے کیونکہ یہ فقط اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ فقط اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے دلوں میں کسی دنیا دار کا ڈر نہیں، صرف پروردگار کا ڈر ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت سید محمد علی صاحب قبلہ۔ بڑی تیزی کے ساتھ آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں علی کے شہزادے فاطمہ کے لخت جگر خواجہ معین الدین کی بارگاہ، کہ جن کی بارگاہ میں جو کوئی بھی آئے کبھی خالی نہیں لوٹایا، مسلمان ہو یا غیر، ہر کوئی غریب نواز کی بارگاہ میں اس لیے آتا ہے کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ غریبوں کو نوازنے والے۔ کسی نے ایک جملہ کہا تھا کہ غریب نواز غریبوں کے ہیں، وہ صرف غریبوں کو نوازتے ہیں۔ میں نے کہا نادان، ایک ایسا انسان تو بتا دے کہ جو غریب نواز کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہے کہ میں امیر ہوں۔ کوئی ایسا انسان بتا دے کہ جو بارگاہ غریب نواز میں جا کر کہے کہ حضور میں امیر ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ دنیا کا کتنا ہی بڑا کروڑ پتی ہو، غریب نواز کی بارگاہ میں وہ غریب ہی ہوتا ہے۔ تو آئیے ان کی بارگاہ میں۔ عزیزان ملت، شہاب الدین غوری بہت بڑا بادشاہ تھا۔ واقعہ تو بڑا لمبا ہے، شارٹ کر کے بیان کروں گا، توجہ ہے آپ کی؟ تو بلند آواز سے کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ شہاب الدین غوری جب پہلی بار ہندوستان پر آیا اور حملہ کیا تو ناکام ہو کر لوٹ گیا، تو میرے اور آپ کے خواجہ نے شہاب الدین غوری کو خواب میں جا کر بشارت دی اور فرمایا شہاب الدین ہندوستان پر دوبارہ حملہ کر،
کیونکہ اللہ نے ہندوستان کی فتح تیرے ہاتھ پر لکھ دی۔ یہ تو سمجھ گئے نا آپ؟ اب واقعہ سن لیجیے آپ۔ شہاب الدین غوری جب ہندوستان کے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے اجمیر پہنچا تو اجمیر میں اس نے کیا دیکھا کہ مغرب کا وقت ہے، اور چلتے چلتے اپنی فوج کے ساتھ اس علاقے میں، اس بستی میں، اس جگہ آ پہنچا جہاں سرکار غریب نواز اپنے درویشوں کو لے کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ جب شہاب الدین غریب نواز کے قریب پہنچا، اس بستی میں پہنچا، تو سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ کچھ دیر کھڑا رہا پڑاؤ ڈال کر، چند لمحے گزرے تھے کہ کانوں میں اللہ اکبر کی صدا سنائی، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ سنا تھا کہ ہندوستان تو کفرستان ہے، یہاں اللہ کی وحدانیت، اذان کی آواز، معاملہ کیا ہے؟ تو آ کر کسی نے کہا کہ اے شہاب الدین، بات یہ ہے کہ کچھ دنوں سے کچھ اللہ کے بندے فقیر فقراء یہاں آئے ہیں، اور جب بھی وقت ہوتا ہے تو دن میں 5 وقت یہ اذان ہوتی ہے اور پھر وہ کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ اگر یہ بات ہے تو چلو ہم بھی نماز ادا کر لیں ان کے پیچھے۔ اب آپ محبت سے سنیے گا، شہاب الدین غوری نے جب دیکھا کہ کفرستان میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان، تو وہ فوراً مائل ہوتا ہے، جلدی جلدی اس نے وضو کیا اور فوراً اذان کے بعد جو جماعت کھڑی تھی اس میں فوراً شامل ہو گیا۔ اب جو واقعہ لکھنے والوں نے جن الفاظ کا استعمال کیا ہے وہ سماعت فرمائیے۔ شہاب الدین غوری جب نماز میں داخل ہوا تو تکبیر اولا ہو چکی تھی۔ اس وقت صف میں تقریباً 12 سے 18 لوگ کھڑے تھے۔ شہاب الدین غوری تکبیر اولا کے بعد نماز میں شریک ہوتا ہے۔ اب لکھنے والے نے کیا ہی خوب لکھا ہے کہ جب تک قیام میں تھے 12 یا 18 تھے، جیسے ہی رکوع میں پہنچے تو 22,000 بن گئے۔ بعض نے کہا کہ 12,000۔ بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ، نماز مکمل ہوتی ہے، امام نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد جب رخ کو موڑا اور ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا تو شہاب الدین غوری کی نظر اس امام پر پڑی تو اپنے آپ سے کہنے لگا، ارے یہی تو اللہ کا وہ بندہ ہے جس نے خواب میں آ کر مجھے بشارت دی تھی اور کہا تھا شہاب الدین مایوس مت ہونا، اللہ نے تیرے ہاتھوں میں ہندوستان کی فتح لکھ دی ہے۔ دعا مکمل ہوتی ہے، فوراً کھڑا ہوا، قریب آیا تو غریب نواز نے پہچان لیا، سینے سے لگایا اور مبارکباد دی۔ تو عزیزان ملت، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کے خطے خطے میں جو اسلام نظر آ رہا ہے وہ انہی غریب نواز اور یاد رکھو مفتی صاحب قبلہ کی نعرہ تکبیر، آپ بیٹھے رہے، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، آپ سب لوگ بیٹھے رہے، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی اسحاق صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آپ لوگ بیٹھے بالکل تسلی سے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، مفتی صاحب کی بھی آمد ہو چکی۔ آپ تمامی حضرات حضرت کا دیدار کریں کیونکہ میرے بعد خصوصی خطاب حضرت ہی کا ہونے والا ہے۔ تو محبت سے درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں بات کو اختصار کر کے
مختصر کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا اور آپ کے آگے سے رخصت ہو جاؤں گا۔ بات یہ کر رہا تھا کہ ہندوستان میں جو کچھ نظر آ رہا ہے، یہ اسلام کی بہاریں، یہ میناروں میں اذان کی آوازیں، منبروں پر یہ علماء کا خطبے دینا، یہ اپنی پیشانیوں کو سجدوں سے سجانا، یہ جو کچھ ہے یہ صدقہ ہے غریب نواز۔ اور ایک بات عرض کر کے تیزی کے ساتھ اگلی بات کی طرف آؤں گا کہ یہ وہ آستانہ ہے کہ اپنے تو اپنے، غیر بھی اس آستانے کی حقانیت کو مانتے ہیں اور محبت کرتے ہیں۔ ایک انگریز ہندوستان کی سرزمین پر آیا، بہت اس نے سن رکھا تھا کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ذات ذات کے لوگ ہیں، بھات بھات کا کھانا ہے، ہر موسم پایا جاتا ہے، بہت سی چیزیں ہیں جو دیکھنے کے لائق ہے۔ مختصر یہ کہ ہندوستان کی تاریخ سنی تھی، انگریز ہندوستان میں آیا اور آنے کے بعد کشمیر سے لے کر کنیا کماری اور بنگال کی کھاڑی سے لے کر کچھ کے رن کا دورہ کیا، ہر علاقے میں گیا، ہر بستی میں گیا، ہر کلچر کو دیکھا، ہر کلچر کو سمجھا، لیکن اس کے بعد جب آخر میں بارگاہ غریب نواز میں آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ مسلمان بھی آ رہا ہے تو سر کو جھکاتے ہوئے آ رہا ہے، غیر مسلم بھی آ رہا ہے تو سر کو جھکاتے ہوئے آ رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل پا رہا کہ ان میں سے حقیقت میں مسلمان ہے کون۔ تو وہ انگریز یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ دنیا چاہے جو سمجھتی ہو، جو کہتی ہو، لیکن میں نے ہندوستان کا دورہ کرنے کے بعد جو دیکھا اور سمجھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہندوستان کی سرزمین پر کسی کرسی والے کی حکومت نہیں ہے، بلکہ ہندوستان میں ایک قبر ہے جو راج کر رہی ہے، اور اس قبر میں جو آرام فرما ہے وہ علی کا بیٹا سیدہ کا لخت جگر غریب نواز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تبھی تو کہنے والے نے کہا تھا کہ کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، راجا تو میرا خواجہ ہے، راجا تو میرا خواجہ ہے۔ اس لیے دوستوں، یہی تو وہ بارگاہیں ہیں کہ جن کے قدموں کی برکتوں سے آج ہم مسلمانوں کا وجود برقرار ہے۔ ان کے دامن سے وابستہ ہونے میں ہی اللہ نے کامیابی دی۔ اور آخر میں جو اصلاحی معاشرہ جو ٹائٹل ہے، اس کے حوالے سے بس یہی کہوں گا کہ دوستوں، بہت سی چیزیں ہمارے ہاتھوں سے جا چکی، بہت سی چیزیں جا چکی۔ آپ دیکھیں، مسجد گئی، شریعت پہ حملہ ہوا، پردے پر پابندی لگی، آگے نہ جانے کیا ہوگا۔ اگر ایسے بھیانک دور میں آپ کو اپنے وجود کو برقرار رکھنا ہے تو بس ایک کام کرنا ہوگا، اور وہ یہ کہ ہمیں اللہ کا سچا بندہ بننا ہوگا۔ شریعت مطہرہ اور سنت مصطفیٰ کو اپنانا ہوگا، اور جو فائلیں دکھا کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، ان فائلوں کا جواب سوشل میڈیا پر بائیکاٹ کر کے نہیں بلکہ اپنے کردار سے دینا ہوگا۔ کیا بات ہے، اپنے کردار کو سنت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھالو، شریعت مطہرہ کے سانچے میں ڈھالو، تاکہ غیر بھی دیکھے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ جو دکھایا گیا وہ حقیقت میں مسلمان کا کردار نہیں ہے، بلکہ جو ہم اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں حقیقت میں مسلمان کا کردار ہے۔ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کردار ایسا بناؤ کہ اپنے بھی محبت کریں اور غیر بھی محبت کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ رمضان آ رہا ہے، کہنے والے نے غالباً مولائے کائنات یا غوث العظم، بہرحال ایک اللہ کے ولی کا قول ہے، کیا ہی خوب کہا
کہ تم اپنی زندگی کو رمضان بنا لو، تمہاری موت عید جیسی ہوگی۔ تو صرف رمضانی مسلمان نہ بنو، ساری زندگی رمضان کی طرح گزارو۔ جیسے رمضان میں نماز پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، گناہوں سے بچتے ہو، ٹھیک اسی طرح 12 مہینوں میں جو باقی کے 11 مہینے ہیں، ان مہینوں میں بھی اپنی زندگی کو ایسے ہی گزارو۔ اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی حفاظت کرو۔ جو طریقہ اولیاء اللہ نے ہمیں بتا دیا وہی ہمارے لیے حرف آخر ہے، اسی کو حق سمجھو، اسی کو سچ سمجھو۔ اللہ ہمیں نیک بنائے، علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔